رب العزت نے ہم سبھی پہ بے انتہا کرم کیا ہے اپنا اور احسان کیا ہے، اپنا فضل فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، دین عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین بڑا خوبصورت دین ہے، اور ہمیں اس دین نے بہت کچھ سکھایا، اخلاق، کردار، گفتار، ہے نا۔ جیسے کہ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ تدبر اور تفکر ہے۔ اب تدبر اور تفکر یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور تعلیمات بھی دی گئی ہے تدبر اور تفکر کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کو بار بار کائنات، اپنی زندگی، اللہ کی نعمتیں، آخرت میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تدبر اور تفکر کرو۔ قرآن میں اللہ نہیں فرماتے سورہ آل عمران میں، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہاں، اور اللہ ایک جگہ فرماتے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، سمجھ رہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر غور کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں نہیں آتا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنے سال ہو گئے کہ میں نے اپنی چھت نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی کنڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو کہا تم کنڈی کی بات کرتے ہو، اتنے سال ہو گئے میں نے اپنی چھت نہیں دیکھی۔ یعنی اتنا زیادہ دھیان اللہ، اس کے رسول، دین کے کاموں میں اور جو بھی اپنی مصروفیات ہے، اس کے بعد انسان تھک کے سو گیا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں قلم کاغذ لے کے بیٹھا کرتے تھے، سمجھ رہے، اور پوائنٹ پورا لکھتے تھے دن بھر میں انہوں نے کتنی باتیں کی۔ آج ہم لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تدبر اور تفکر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرمائی، جس میں جو ہے آسمان اور پھر زمین کی تخلیق میں غور و فکر کا ذکر آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی غور و فکر کی تعلیم دی۔ جب ہم آسمان اور زمین اور اللہ کی جو پیدا کردہ چیزیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، سمجھ رہے، اور کیا کہتے ہیں، یقین بڑھتا ہے اللہ پر، ہے نا۔ اب تدبر اور تفکر کس چیز میں کریں؟ قرآن میں غور و فکر کریں کہ قرآن ہمیں کیا چیز کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، کس طرح زمین سے جو ہے مردہ زمین سے اناج اگتا ہے، پھر وہ زمین پھر مردہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں اناج اگتا ہے، کس طرح اللہ بارش برساتے۔ اگر بارش کے برسنے کو دیکھے تو بندہ حیران ہو جائے، کتنے 100 کلومیٹر اوپر سے وہ بارش کی بوندیں آ رہی ہے، لیکن وہ جیسے ہی زمین تک آتی ہے تو وہ بوند جو ہے نا اس کا جو پریشر ہے وہ سلو گرتا ہے، سمجھ رہے، وہ اتنے اوپر سے وہ چیز آ رہی ہے، تو اگر وہ اسی سپیڈ میں نیچے فوری طور پر گرے گی تو وہ جو ہے نا انسان کے جسم کو چیرتے ہوئے چلی جائے۔ لیکن اللہ نے کیسے بارش برسائی اور کیسے بوندیں گرتی ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ میں غور و فکر کریں کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا گناہ کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ جب انسان تدبر اور تفکر کرے گا تو فضولیات کے لیے وقت ہوگا۔ غور و فکر کرنا، موت ہے، آخرت ہے، اس پہ سوچنا، تفکر کرنا کہ اللہ موت آ جائے گی تو میں نے کچھ اعمال نہیں کیے، اور جب موت آئے گی تو میرا کیا حال ہوگا۔ ہاں، فرشتے میرے پاس آئیں گے روح نکالنے کے لیے، اس وقت میرا کیا معاملہ ہوگا، سمجھ رہے۔ آخرت پر کہ قیامت میں آج انسان کوئی گناہ چھپ کے کر رہا ہے تو پھر وہ ڈر جائے، ہے نا، کہ آج جو گناہ میں کر رہا ہوں قیامت میں اللہ اسکرین پر سب کے سامنے دکھائیں گے، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اس وقت میرا کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ پلسرات پر بجلی کی پلسرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا،
میزان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سب گھبرائے پریشان ہوں گے۔ تو اسلام میں پسندیدہ کیا ہے؟ بندہ تفکر کرے، جو اللہ کی مخلوق ہے نا اس کی نعمتیں، قرآن اپنے اعمال اور آخرت جو ہے نا، قرآن میں اپنے اعمال میں آخرت میں سمجھ رہے، تدبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کیفیت میں غور و خوض کرنا منع ہے۔ جیسے نعوذ باللہ کوئی کہے کہ اللہ کیسے ہے، یا عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں کہ زبان سے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ تو یہ سب چیزوں میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اللہ کی قدرت پر غور کرنا ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ جب ہم اللہ کی قدرت پر غور کریں گے تو ہماری عقلیں اڑ جائیں گی، حیران ہو جائیں گی۔ سمندر کو دیکھیں، کتنا بڑا سمندر۔ ایک مچھلی کو دیکھیں، ویل مچھلی اللہ نے سمندر میں بنائی ہے۔ ہاں، کیوں بنائی؟ ہاں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی جو ہے نا پورے سمندر کا جو ہے ایک دن میں غالباً 7 مرتبہ چکر مارتی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ سمندر کے اندر کی جتنی بھی جراثیم ہے، باریک باریک جو کیڑے مکوڑے ذرات ہیں، اس کو پورا وہ فلٹر کرتے ہوئے جاتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی قدرت کو، کیسے کیسے اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے۔ ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے۔ بڑی بڑی ملک، امریکہ ہو گئی، چائنا ہو گئی، جو اپنے آپ کو بہت پاورفل ملک سمجھتا ہے، لیکن کیا سورج پر کنٹرول کر سکا کوئی؟ طوفان کو کوئی روک سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ ہاں، لوگ احتیاط ضرور کرنے لگتے ہیں، بھی طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، لیکن جو تباہی طوفان مچا دے اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سمجھ رہے؟ تو سب سے اہم بات یہی ہے، سمجھ لے اچھے سے، کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا کہ کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہمیں۔ اللہ یہ آنکھیں آپ نے دی، اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے پورا دن چلو، کتنی بے چینی ہوگی، یا اپنی دونوں آنکھ کو اتنی بند کر لو کہ بس ذرا سا دھندلا دھندلا دکھائی دے، پورا دن ہم رہ سکتے ہیں ایسا؟ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں وہ کیسے رہتا ہوگا؟ تدبر کریں نا۔ نہیں، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، اور جنگل سے جا رہے تھے، تو ان کے اپنے پیر پہ نظر پڑی کہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے۔ جیسے انسان ہوتا ہے نا، سوچتا ہے کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، چپل ہوتی تو اچھا ہوتا میرے پیروں میں۔ تو بس وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کا سرے سے پیر ہی نہیں تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں کے سہارے گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو دیا چلنے کے لیے، اگرچہ اس میں چپل نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اگرچہ چپل نہیں، تو اللہ کی نعمتوں میں فکر کریں کہ اللہ آپ نے مجھے ہاتھ پیر دیا۔ ایک انگوٹھا اگر خدا نہ خواستہ اگر کٹ جائے یا فالج زدہ ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ یہ کام کرنا بند کر دے، تو بغیر انگوٹھے کے انسان رہ سکتا ہے؟ ایک دن اپنے انگوٹھے کو ایسے فولڈ کر کے اس پہ پٹی باندھ دوں، ہاں، اور 4 انگلی سے ہم کام کر کے دیکھیں، کر سکتے ہیں؟ کتنا ایک چیز، یعنی ایک انگوٹھا، ایک ایک انگلی، ایک چھوٹی انگلی بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ آپ نے کیا دیا ہمیں؟ تو نعمتوں میں تدبر کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن میں، اپنے اعمال میں، آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کیفیت میں نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات میں نہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث۔ تو انشاءاللہ ہم فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جیسے ہم نے اپنے ناخن پہ غور و فکر کیا کہ یہ ناخن جو ہمارا بڑھتا ہے، ہر ہفتے ہم کاٹتے ہیں، تو یہ عطا کہاں سے؟ ناخن کے تھوڑے نیچے جہاں ناخن ختم ہو رہا ہے، اس کے تھوڑے نیچے ہم کٹ لگائے اپنی چمڑی کو، دیکھیں وہاں ناخن ہے نہیں ہے، تو یہ اگ کہاں سے رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ناخن اگر پورا خدا نہ خواستہ اکھڑ جائے تو انسان، اچھا کبھی ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جاتا ہے تو بھی کتنے کام ہم نہیں کر پاتے۔ کوئی نوٹ کھولنی ہے کسی تھیلی کی، یا کہیں گرا لگی ہوئی ہے کوئی دھاگے پر، تو ہم وہ نوٹ بھی نہیں کھول پاتے، ابھی ناخن زیادہ کٹ گیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اللہ کی قدرت میں جتنا بندہ غور و فکر کرے گا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور قدرت میں غور و فکر کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کئی سال عبادت سے بہتر ہے۔
اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا. آمین یا رب العالمین.